اس سے زیادہ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت، جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کینیڈ کالج میں، تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا. ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی، انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے، تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا. انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کینیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہے ریفیوٹ کرے، انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں مسز فیلبوس، اور مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں پرنسپل، ان کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں. آپ کو پتہ ہے فوج، یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر. ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے، ایف ایس سی میں نمبر کم تھے، اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر، جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں، کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا. تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان، پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو، آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھی، کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو. آج بہت اہم پریس کانفرنس اس لیے ہے کہ جب سے خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ وزیر آباد میں ہوا ہے، تب سے ہمیں اس بات پہ شک ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کی جا رہی. اور صحیح طریقے سے نہ کرنے کی وجہ ہے کہ ہم اس بات پہ پکے ہیں کہ اس کے اندر رانا ثناء اللہ، اس کے اندر شہباز شریف اور ڈرٹی ہیری وغیرہ سارے شامل ہیں. اور اس وجہ سے یہ انویسٹیگیشن نہیں ہونے دے رہے. جے آئی ٹی بنی، آپ کو پتا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنی ہماری، اور اس نے باقاعدہ جب انویسٹیگیشن شروع کی تو آپ کو میں تکلیف دہ چیز جو شروع کی بتاتی ہوں وہ یہ ہے. اور وہ جے آئی ٹی بنی تھی جب ہماری حکومت تھی، اور حکومت کے دورانیہ کے اندر وہ باقاعدہ اپنا کیبنٹ کی اپروول کے بعد، ساروں کے بعد یہ بنی، اور اس پہ انویسٹیگیشن شروع کی گئی. جب انویسٹیگیشن شروع کی گئی تو درمیان انویسٹیگیشن کے 4 افسران ایسے جن لوگوں جو انویسٹیگیشن میں شامل تھے، پتا چلا کہ وہ ان پہ دباؤ پر ڈالا گیا اور انہوں نے سارا ہمارا ایویڈنس خرد برد کرنا شروع کر دیا. اور اس کے اوپر ان لوگوں نے اپنے جو سٹیٹمنٹ سے انہوں نے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا. اس کے اوپر پروسیکیوٹنگ جنرل نے ہوم ڈپارٹمنٹ کی انسٹرکشنز کے اوپر باقاعدہ انکوائری کی. جب انہوں نے اس کے اوپر انکوائری کی تو پتا چلا کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس کے اندر، اور یہ کرمنل ایکٹیویٹی تھی کہ آپ کو جے آئی ٹی کے انویسٹیگیشن کے لیے آپ کو ذمہ داری دی. آپ نے پہلے ایویڈنس دیا، پھر اس ایویڈنس کو آپ نے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی، اس کو آپ نے خرد برد کرنے کی کوشش کی. اور اس لیے ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی کہ ایویڈنس شو کر رہا تھا کہ خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. اور یہ جو موقف انہوں نے لیا تھا کہ جی مذہبی وہ تھا، کارڈ کھیل رہے تھے، وہ بالکل نہیں تھا. اس کے اندر کم سے کم 3 اساسن جو تھے وہ شامل تھے. اوکیسٹریٹڈ اسیسینیشن اٹیمپٹ تھی، اور اس کے اندر یہ حکومت انوالو تھی. انہوں نے ان کے اوپر پریشر ڈالا. پریشر ڈالنے کی وجہ سے جب ان کے اوپر انکوائری ہوئی، اس کی رپورٹ ہائی کورٹ کے پاس موجود ہے. پروسیکیوٹنگ جنرل نے بتایا کہ یہ سارے لوگ ملوث ہیں، انہوں نے غلط کام کیا ہے، دس واز اے کرمنل ایکٹیویٹی. ان کو ایک جب انویسٹیگیشن
کی ذمہ داری دی انہوں نے کر کے اور بعد میں ایویڈنس کو خرد برد کرنے کی کوشش کی, اس کو ڈسٹروائے کرنے کی کوشش کی. اس کرمنل ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان لوگوں کو انہوں نے کہا کہ جی اس میں سے یہ نیچرلی وہ ہٹے بھی اس کے اندر, اور ان کے خلاف باقاعدہ پروسیکیوٹنگ جنرل نے ایک رپورٹ دائر کر دی ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے. اب جب عمران خان کہتے ہیں کہ یہ حکومت انوالوڈ ہے تو ہم 100% یقین ہے. پہلے کام انہوں نے غلط یہ کیا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے یہ میں آپ کو جو دکھا رہی ہوں, یہ فیڈرل گورنمنٹ کا 22 جنوری کی نوٹیفیکیشن ہے. انہوں نے کیا کیا, ایک نئی JIT بنا دی, جس پر آپ کو پتا ہے میں نے اعتراض کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر پٹیشن بھی جمع کروائی ہوئی ہے ہائی کورٹ کے اندر. انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ نے, جبکہ ایک JIT ایگزسٹ کر رہی تھی جو آلریڈی بنی ہوئی تھی, جس کا چیف انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو تھا وہ انور شاہ صاحب تھے, اس کا کنوینر ڈوگر صاحب تھے. انہوں نے ایک نئی فیڈرل کی طرف سے 22 جنوری کو ایک نئی کمیٹی بنا دی. یہ جب JIT بنی ہے, ہم نے اس کے اوپر اعتراض کیا اور ہم نے کہا, ہم پٹیشن میں چلے گئے ہائی کورٹ کے اندر کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس یہ پاورز نہیں ہے, جبکہ پروونشل گورنمنٹ جو الیکٹڈ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی تھی اس نے JIT بنائی, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ اس کے اوپر کیوں یہ سپر امپوز کر رہے ہیں. اس کے اوپر میں نے اعتراض کیا. آپ لوگوں کو پتا ہے میری پٹیشن جمع ہوئی ہے, مجھے امید ہے 27 یا 28 تاریخ کو اس کے اوپر ہماری سنید بھی ہے. اوپر سے سونے پہ سہاگا, یہ کل نئی JIT آ گئی. یہ آپ کے سامنے نئی JIT آ گئی ہے. تاریخ کیا لکھی ہوئی ہے اس کی, انہوں نے کہا جی 23 فروری 14 کی جو ہماری JIT تھی اس آرڈر کو ختم کر کے ہم یہ آرڈر دے رہے ہیں. خوبصورتی کیا اس کی, خوبصورتی اس کی یہ ہے, اس کے اندر وہ 4 لوگ شامل ہیں جن 4 لوگوں نے پہلے ہمارا ایویڈنس خرد برد کیا تھا. یعنی وہ جو ملزم ہیں, وہ جو پروسیکیوٹنگ جنرل نے کہا کہ ہاں ان لوگوں نے ایویڈنس خراب کیا, انہوں نے ایویڈنس ڈسٹروائے کیا, ان 4 کے نام ہیں. ان کے نام میں پڑھ کے سنا دیتی ہوں آپ کو. سید خرم علی RPO راولپنڈی, احسان اللہ چوہان AIG مانیٹرنگ انویسٹیگیشن برانچ پنجاب, ملک طارق محبوب DPO جھنگ, نصیب اللہ خان SP انویسٹیگیشن CTD ہیڈ کوارٹرز. یہ 4 کا. درمیان میں کس کا نام ہے, درمیان میں کامران عادل صاحب کا, جو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی جو ہے نا ان کا, وہ بھی اس میں, مطلب وہ فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہے اور یہ بھی دے دی. اب جب آپ اس طرح کی چیز دیکھیں اور اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے حکومت کے دیکھیں, اور سب سے بڑی بات ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے پاس کون سے پاورز ہیں, اٹس ناٹ این الیکٹڈ گورنمنٹ. آپ کے پاس ایک ایگزسٹنگ JIT ہے اور آپ اس ایگزسٹنگ JIT کو کام تو نہ کرنے دیں, اس کا سارا ایویڈنس جو ہے وہ آپ خرد برد کر دیں. آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جب گئی ہوں اپنا گجرانوالہ کے اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر, اور تیسری پیشی میں پتہ چلا, مطلب پہلے یہ پتہ چلا جی انہیں DG اینٹی کرپشن نے سیل کر دی ہے سارا. دوسری دفعہ گئے تو انہوں نے کہا جی DG اینٹی کرپشن جو ہے اس کی ٹرانسفر ہو گئی ہے. تیسری دفعہ میں گئی تو انہوں نے کہا کوئی اور بہانہ بنایا, تو اپنا انہوں نے یہ جو اپنا جج صاحب ہے انہوں نے کہا کہ آپ مہربانی کر کے انشور کریے کہ اپنے پروسیکیوٹنگ افسروں کو کہا کہ آپ جائیے اور جا کے DG اینٹی کرپشن کا دروازہ کھلوائیے اور وہ سارا ریکارڈ ریٹریو کریں. چوتھی پیشی پہ ہمیں پتا چلا کہ وہ سارا ریکارڈ جو ہے وہ وہاں سے غائب کر دیا گیا ہے. 11 صفحے رہ گئے, اس پوری رپورٹ کے 11 صفحے رہ گئے. یعنی اس وقت بھی ہم نے آپ کو بھی بریف کیا, میں نے وہاں گجرانوالے بھی بریف کیا کہ یہ سارے یہ جو ہتھ کنڈے اور یہ کام کر رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان رپورٹ کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انہوں نے جب یہ ساری بات ہوئی تو میں نے آپ کے سامنے یہ بھی بات رکھی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر یہ دونوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دونوں کام انلیگل ہیں, وہ ان کے خلاف تو الزام ہے, ان لوگوں کے اوپر تو پروسیکیوٹنگ جنرل نے الزام لگایا ہوا ہے کہ انہوں نے خرد برد کیا ہے, انہوں نے ڈسٹروائے کیا ایویڈنس, انہوں نے ایویڈنس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. ان کی یعنی بلی کو کہہ دیا ہے
دودھ کا خیال رکھنا، یہ والا حال کیا انہوں نے. وہی نہیں، میں تو حیران ہوتی ہوں، خود ہی منصف ہے، خود ہی چور ہے، سب کام جو ہے ہم اکٹھے کریں گے. یہ آپ یہ دیکھ لیجئے، یہ ایویڈنس ہے بتانے کے لیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس کے اندر نہ صرف فیڈرل حکومت اس میں شامل ہے، اس میں پروونشل حکومت، جس کو ویسے تو کہتے ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ، لیکن اصل میں نون لیگ کی گھر کی باندھی ہے، نون لیگ کے گھر کی باندھی ہے. وہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں، وہ سویرے سویرے جا کے سلوٹ کرتے ہیں، ایسے جا کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم جی میں حاضر ہو گیا ہوں، حکم کرے میں نے کیا کرنا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کا حکم تو آپ کو خاص طور پہ پتہ چلا ہوگا، کل وہ اپنا ہماری شہزادی بیگم گئی تھیں سرگودے، تو میرا خیال ہے پروٹوکول جو پولیس نے دیا ان کو اور جو وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے دے دیا، اس سے تو آپ کو احساس ہو گیا ہوگا نا کہ اپنا محسن نقوی صاحب جو ہیں ان کے گھر کے سلام دعا والے باندھی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ سارا کام جو ہے یہ گھناؤنی سازش ہے عمران خان کے خلاف. ہم یہ ہرگز نہیں ہونے دیں گے. وجہ یہ ہے کہ آپ اس وقت پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر، پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر، اس کو آپ اسیسنیٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو گولیاں لگیں، آپ پھر اس کے اوپر ایک تماشا بنائیں. اور وہ جو ڈی پی او ہے گجرات کا، وہ ڈی پی او انوالوڈ ہے اس کے اندر. آپ کے سامنے ہے کہ ڈی پی او نے 1 گھنٹے کے اندر بندہ بھی ہم نے پکڑا، وہ پکڑ کے اور اس سے بیان بھی لے کے اور اپنے ہی موبائل پہ لے کے اور اس نے نشر بھی کر دیا. آپ کے سامنے ہے نا یہ سارا. اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے انوالوڈ ہیں اور اس کے اندر بھائی لوگ بھی انوالوڈ ہیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ اس طرح کا ظلم کرنا پاکستان کے اوپر، اس سے بڑی زیادتی اور نہیں ہو سکتی. آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ جہاں تک تعلق ہے نا ان 4 بندوں کا، میں تو آئی ایم گوئنگ ٹو بی چیلنجنگ دیم. میں بلکہ 5 کو چیلنج کروں گی. وجہ یہ ہے کہ اگر میں ان کو چیلنج نہ کروں تو بہت بڑی زیادتی ہو جائے گی. عمران خان صاحب کی ساری رپورٹیں خراب کی جا رہی ہیں، اور ویسے بھی وہ جو ثناء اللہ ہے، وہ تو میں نے آپ کو پہلے دن بتایا ایک قاتل ہے. اس کا ذہن جو ہے وہ صرف قتل کی طرف ہی جاتا ہے. اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کو قتل کر دے، یا جو سارا اسیسنیشن اٹیمپٹ تھا ان کی طرف سے کیا گیا تھا. تو ہم بالکل یہ ہرگز نہیں برداشت کریں گے. اس کے خلاف ہم نے اسمبلیاں تحلیل کر دی. ہم نئی تاریخ مان رہے ہیں الیکشن کی. یہ الیکشن سے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ان کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے الیکشن نہ ہو، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ان کی منہ کی کھانی پڑے گی. الیکشن میں عمران خان نے دوبارہ جیت جانا ہے. اس مصیبت کے اندر روزانہ ایک تماشا کھڑا. اب وہ کھڑے ہو کے اور مریم نواز جو ہیں وہ روزانہ ایک تقریر دیتی ہیں. میں نے اس سے زیادہ جھوٹا بندہ، اس سے زیادہ میں کئی دفعہ دل میں سوچتی ہوں کہ بی بی میں جب صحیح کہتی تھی تمہاری پرورش ہی نہیں ٹھیک ہوئی. اگر تمہاری پرورش ٹھیک ہوتی تو تم ایسا نہ نکلتی. تمہارے باپ نے پہلے دن سے بتایا تھا کہ 2 نمبر کام ہو سکتا ہے. تم بھولنا مت، جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کینیڈ کالج میں، تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا. ابا جی میرا داخلہ کرا دو. تو ابا جی نے جب کہا کہ جی، انہوں نے کہا جی نمبر کم ہے، تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو ہٹا دو. مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا. انہوں نے پرنسپل کو ہٹا دیا. وہ سارا کینیڈ کالج جو ہے سڑک کے اوپر آ گیا. ان کو کہیں ریفیوٹ کرے، انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں. سارا آ گیا. انہوں نے مسز فیلبوس، اور مسز فیلبوس تھی اس زمانے میں پرنسپل، ان کو واپس رکھا گیا. پھر یہ چلی گئی وہاں. آپ کو پتہ ہے فوج، یہ کہتے ہیں نا ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے، وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر. ایک خاص طور پہ جو ملٹری میڈیکل کالج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے. یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے، ایف ایس سی میں نمبر کم تھے. اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے. اس کے بعد ان کی مائگریشن کرا دی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے اندر، جس کا سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے. بی بی وہاں پہنچ گئی. میں تو اس زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں، کلاسیں اٹینڈ نہیں کرتی تھیں. داخلہ جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے. تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو ایس ٹی لگا دیا. تو وہ تو بیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا. بی بی ایسا کام نہیں ہوگا.
تم پہلے اپنے آپ کو اس سے ڈھکوسلے سے نکالو. ہم حکمران خاندان پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو, آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو. سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے. پاناما لیکس ہماری لیکس نہیں تھی, کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالی تھی. جاؤ جا کے ان کے اوپر جا کے کیس کرو. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو, اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ جی ہمارا لیڈر, یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے. اب یہ بتائیے, ہمارے وقت میں آپ کے ابا جان کو نکالا گیا تھا, ہم نے نکالا تھا آپ کے ابا جان کو, تو آپ کی حکومت کے اندر ہی نکالا گیا تھا. اور ساتھ ہی آپ نے اسحاق ڈار کو جلدی سے وہ اپنا یہ کیا نام ہے, انہوں نے جو ہمارے آج کل ان سے ناراض ہے, خاقان عباسی صاحب نے جہاز میں بٹھایا اور جلدی سے ان کو ادھر پہنچا دیا. وجہ یہ تھی کہ 2002 کے اندر اپنا اسحاق ڈار صاحب نے آلریڈی, آپ کو پتہ ہے, وعدہ معاف گواہ بنے ہوئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ سائن کر دیا تھا حدیبیہ پیپر ملز کا. یہ ساری باتیں جو میں کر رہی ہوں نکال لیں ان کو کہیں میں جھوٹ بول رہی ہوں تو میں بتاتی ہوں آپ کو. کم اینڈ سٹ ود می اینڈ ڈیبیٹ ود می آن دس. حدیبیہ پیپر مل کا آج بھی کیس کھلے تو ساری منی لانڈرنگ آپ کی پتہ چل جائے گی. تو خدا کے لیے پاکستان کے لوگوں پہ رحم کریں, مہربانی کر کے رحم کریں. آپ بہت پاپولر ہیں, الیکشن کروا لیں, خود بخود دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ پہ اگر کوئی ایسی میں نے غلط بیانی کر دی ہے تو میں موجود ہوں. آپ ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں کہ آپ کی بڑی بدنامی اور بے عزتی ہو رہی ہے. پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان کے لوگ نہ بہرے ہیں, نہ گونگے ہیں, نہ نابینے ہیں. انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا اور سب کچھ پہچان لیا ہے. اور یہ آپ نے آسے پاسے جو چھان بورا اکٹھا کیا ہوا ہے نا, اگر آپ کا خیال ہے اس کی وجہ سے آپ سروائیو کر جائیں گے تو بھول جائیں. الیکشن کراؤ, خود ہی پتہ چل جائے گا. آپ پاپولر ہوگے تو الیکٹ ہو جاؤ گے, نہیں پاپولر ہوگے تو دوسری پارٹی الیکٹ ہو جائے گی. پاکستان کی عوام کا یہ حق ہے. تو آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو آخری, ناٹ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, جو آڈیو لیکس ہے اس کا ہم نے پٹیشن دائر کی ہے. اس پہ ایک آبجیکشن انہوں نے لگائی کہ آپ نے ایویڈنس ہمیں دینا ہے. تو اسی طریقے سے سارے کو ایویڈنس ہے. تسی چلاؤ جڑا سارے ماشاءاللہ جتنے چینل سے انہوں نے چلا میری آڈیو, تو میں نے کہا شاید سنی لی ہوگی کورٹ نے, لیکن اب ہم ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. وہ سارا آڈیو جو ہے وہ بھی بھجوا دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ ایویڈنس بھجوا دیجئے, وہ بھی بھجوا دیں گے ان کو, تاکہ اس کے بارے میں کچھ شک و شبہ نہ ہو. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں, اس ایجنسی تک میں ضرور پہنچوں گی جس نے یہ آڈیو ٹیپ کیا اور پھر لیک کیا, اور انشاءاللہ انشور کریں گے کہ فیئر ٹرائل 2013 ایکٹ کے مطابق ان کو سزا ملے. جی وہ سوال ہی دیکھیں بیٹا, جہاں تک جیل بھرو تحریک ہے بیٹا, مقصد ایک سیکنڈ سب سے بڑی یہ بات ہے, پہلے تو یہ بات آپ سوچ لیں کہ ہم نے کیوں کی. لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب یہ ہمیں جیلوں میں ڈالیں گے تو شاید ڈر کے ہم بھاگ جائیں گے. تو ہم نے کہا ہم خود چلے جاتے ہیں جیل کے اندر. جیل میں چلے گئے, اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ضمانتیں کی ہیں, وہ یہ نہیں ہے. ہم صرف یہ پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کون بندہ کدھر ہے, ہمیں تاکہ انفارمیشن ہو. جیسے اب مجھے پتا ہے میرے 7 ٹاؤن والے کدھر ہیں, میں تو انفارمیشن لینی تھی نا, ان کی فیملی کو بتانا ہے. ان لوگوں نے والنٹیئر کیا, پر میرا بھی تو فرض بنتا ہے ان کے گھر والوں کو بتاؤں کہ ان کے گھر والے کدھر ہیں, اور دے آر آل رائٹ اینڈ دے لک. کوئی ایسا آپ فکر نہ کریں. جیل بھرو تحریک چل رہی ہے, کل انشاءاللہ گجرانوالہ میں ہوگی. تشریف لائیں نا آپ سارے گجرانوالہ. اچھا میڈم, یہ بتائیے گا کہ کل خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ عمران خان کا کون سا زخم ہے, اتنی دیر میں تو چھت پہ لیٹر بھی تیار ہو جاتا ہے, اور عمران خان جو ہے وہ صحت مند نہیں ہو رہے. عمران خان صحت مند نہیں ہو رہے. اچھا, میرا خیال ہے خواجہ آصف جو ہے نا, اس کے منہ کو تو ویسے ہی کچھ لگا ہوا ہے. مطلب خواجہ صاحب نے آج تک کبھی کوئی کام دی گل کہی نہیں, لیکن شکر ہے انہوں نے یہ کہ وہ جو انہوں کی کہاوت ہے نا کہ کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو, اس سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, کیونکہ ہم ان کو 10 دفعہ بتا چکے ہیں کوئی شرم کرو کوئی حیا کرو. وجہ ہے کہ تہاڈی لت تے گولی لگے تو میں نے تسی دس دینا کہ اگر وہ 3.5 مہینے تو پہلے تہاڈی ہڈی جڑتی ہے یا نہیں جڑتی. میں ایز اے ڈاکٹر آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہیلنگ پروسیس ٹبیا کا, کیونکہ ٹبیا بون جو ہے آپ کی ویٹ بیئرنگ بون ہے, اس کی ہیلنگ کے اندر وقت لگتا ہے اور ٹائم لگتا ہے. تو اگر خان صاحب کیوں بہانہ کریں گے, گولی ماری آپ نے,
गोली भी खुद मारी है तुम लोगों ने, उसके बाद आप कहते हैं गोली मारी है तो आपकी इंजरी तो कोई नहीं हुई। आपको यह भी बता दूं कि जिस उस वक्त मैं मिनिस्टर थी, मैंने खास तौर पे अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की पूरी फोरेंसिक टीम को बुलाया था कि आप आके एग्जामिन करें, तसल्ली करें, एक्सरे करें, जो आप मुनासिब समझते हैं और इमरान खान साहब की रिपोर्ट दें। उन्होंने बताया था सारी इंजरी के बारे में, सारी एक्सरेज के बारे में रिपोर्टें हमारे पास मौजूद है। इस वजह से कोई इस बंदे को बात नहीं कर सकता है। वक्त लगता है हीलिंग का, और खान साहब ने तो इनकार किया ही नहीं, वो तो खुद कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी, मुझे तो इतनी तकलीफ हो रही थी जब वो कोर्ट के अंदर गए हैं। आज भी आप देखें तस्वीरें जो चल रही हैं तो वो लिम्प करके चल रहे हैं, लंगड़ा के चल रहे हैं। तो कोई बंदा क्या जानबूझ के ये करता काम? शर्म आनी चाहिए इसको। ख्वाजा आसिफ को तो वैसे ही मेरा ख्याल है चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जी जी वो किस बेस पे जाएंगी? क्या अदालतों पे आपका इत्मीनान है कि वो जो ट्रांजिट होगा वो देखिए मेरी हमेशा जिंदगी के अंदर मैं इस बात को सोचती हूँ कि मेरा तो जुडिशरी पे बड़ा इत्मीनान है। मैं हमेशा जजों के पास ही गई हूँ, मैं हमेशा कोर्टों में गई हूँ, और अल्लाह ताला की मेहरबानी है मेजॉरिटी केसेस में नताइज आ जाते हैं। आप किसी का आप टेलीफोन टैप सिर्फ तब कर सकते हैं जब आपका जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो कोर्ट से इजाजत लेता है, और वो भी हाई कोर्ट से। हाई कोर्ट से इजाजत लेने के बाद वो अगर टेप करेंगे, उसके बाद वो सारा एविडेंस कोर्ट में जमा होता है। फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि इस बंदे के ऊपर एफआईआर लिखी जाए या न लिखी जाए। बेसिकली टेररिस्ट से जान छुड़ाने की उन्होंने बेचारे अपने टेररिस्ट जड़े तो फड़े नहीं जा रहे, वो सानू उन्होंने टेररिस्ट बढ़ा लेते हैं। जी 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 कोई डिस्कशन हुई है कि खान साहब का समझ है इस्लामाबाद का, खान साहब की जो रवानगी है इस्लामाबाद डिपार्चर लैब में अपील होने के लिए, उनकी एहलिया का भी साथ समझ हुआ है, तो कोई इस किस्म का प्लान अभी तक पार्टी? मैं उसके बारे में मेरा ख्याल है मेरे लिए जवाब देना इसलिए मुश्किल है कि बेटा मेरी अभी इस पर डायरेक्टली बात नहीं हुई उनसे, होगी तो मैं जरूर आपको बता दूं। बहुत है जी जी। आखिरी सवाल बोल ये बताएं कि अभी आपने जिक्र किया है कि पनामा लीक्स वगैरह, जी आपने जिक्र किया कि जो पनामा लीक्स वगैरह और लीगल केसेस थे नून लीग के खिलाफ, मार्क्सिस्ट के खिलाफ, ये आपके दौर के नहीं थे, और इसी पे तहफुज़ात है नून लीग को भी कि इसमें सारा जो कुछ हुआ, नहरी हुई, सजाएं हुई, जनरल बाजवा का किरदार था सारा। और उसके बाद जब आप अपोजिशन में आके बैठ गए, आप भी जनरल बाजवा को निशाने पर रखे हुए हैं, नून लीग भी निशाने पर रखे हुए हैं, तो क्यों नहीं आप लोग सारे एक मामले के ऊपर आके ये जो मामला मजबूत हो? ऐसे किरदार हैं जो सियासतदानों को नहल करते हैं, सजाएं दिलवाते हैं, बैकडोर से पावर उनके पास है, इनको कंट्रोल करने के लिए क्यों नहीं आप लोग सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के पीछे पड़ते और उनको कंट्रोल करें? देखिए मेरा ख्याल है सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सही तरीके से इलेक्शन हो जाए बगैर मैनिपुलेशन के, आपकी जमहूरियत खुद ब खुद मजबूत हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं। हमारे पीछे कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं है ना, हमारे पीछे कोई अदारा नहीं है। हम सारे, उन्होंने हमें कहा है कि हम सारे इधर हैं, आप अकेले उधर हैं। हमने इलेक्शन लड़ी जुलाई में, आपके सामने है, 20 सीटों में से हमने 15 सीटें जीत ली। आप उनको मुंह की खानी पड़ी सबको। इन्होंने कहा था कि जी असेंबली के अंदर 186 नंबर पूरे नहीं होंगे, गोल्डन नंबर, वो भी पूरा कर दिया। तो हमेशा याद रखिए, अवाम की ताकत जो है ना, वो सबसे बड़ी ताकत है। और हम बार बार जो बात आप लोगों से कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नई इलेक्शन करवा दें ताकि अवाम की ताकत का पता चल जाए, अवाम किसके साथ खड़ी है। अब कोई चीज अवाम से छुपी हुई तो नहीं है ना, अवाम को भी पता है कि सारे अदारे हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं, पता है ना अवाम को। अगर अवाम उसके बावजूद हमें वोट डालती है तो व्हाट इज द मैसेज विच मस्ट गो? फिर मैसेज जाता है कि हम जमहूरियत के साथ हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।